ایک دوا اینٹیمونیم ٹارٹ ہے، ایک اینٹیمونیم کروڈ ہے۔ کروڈ جو ہے وہ سالٹ نہیں ہے بلکہ اصل پتھر کے پاؤڈر سے بنائی جاتی ہے، اور اینٹیمونیم ٹارٹ اینٹیمنی کا کمپاؤنڈ ہے کوئی، مجھے اس وقت اس کا فارمولہ یاد نہیں۔ یہ ٹارٹ دمے کے لیے اس وقت مفید ہوتی ہے جب دمہ اپنے آخری دموں پر ہو اور مریض کی جو دفاعی قوتیں ہیں وہ جواب دے رہی ہوں اور نتنے سکڑ جاتے ہیں اور سانس نہیں آ رہا اور نہ ریئیکشن محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دو دوائیں ہیں جو آپ کو ازبر ہونی چاہیے، بلکہ تین، ایک کاربوویج، ایک اینٹیمونیم ٹارٹ اور ایک آرسنک۔ اینٹیمونیم ٹارٹ ایپیکاک کی اگلی حصے کی، یعنی اس سے اگلے مرحلے کی دوا ہے۔ عام طور پر دمے میں جہاں ایپیکاک فائدہ پہنچاتی ہے، اگر ایپیکاک جواب دے دے اور مرض بہت بڑھ جائے اور کوئی ڈاکٹر جا کے دیکھے کہ حالت غیر ہے اور بالکل جواب دے رہا ہے، جسم نتنے سکڑ جاتے ہیں اور مردنی سی پیدا ہو جاتی ہے اور کھڑکھڑ کی آواز ہے لیکن نکلتا کچھ نہیں۔ ایپیکاک میں سانس کی کھڑکھڑ بھی نمایاں ہوتی ہے لیکن اس میں بلغم ڈھیلا ہو جاتا ہے کچھ زور کے بعد، لیکن اینٹیمونیم کروڈ میں سارا لنگز اس سے بھر جاتا ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹ میں سارے پھیپھڑے بھر جاتے ہیں اور کچھ باہر نہیں نکل سکتا، طاقت ہی نہیں کھانسنے کی بھی۔ ایسی صورت میں اینٹیمونیم ٹارٹ اگر وقت کے اندر دے دی جائے، جس میں ابھی کچھ طاقت باقی ہو، تو رد عمل پیدا کرتی ہے اور پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بظاہر وہ سمجھتے ہیں بعض لواحقین کہ ڈاکٹر نے بھی خراب کر دیا، بڑی خطرناک دوائی دے دی، اچھا بھلا خاموش تھا، وہ تو شور پڑ گیا گھر میں، کھانسی شروع ہو گئی، حالانکہ یہ موت سے بچانے والی دواؤں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا رد عمل ہی اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ مریض صحتیاب ہو جائے گا یا اس نے فائدہ اٹھایا ہے کسی حد تک۔ دوسرا مریض ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح جواب دیتا ہے لیکن پھیپھڑوں کے علامتوں سے نہیں بلکہ عام جسم کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، سارا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے جو موت کے قریب کے ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں اسے تربتر ہوتا ہے، اور اس وقت کاربوویج انتہائی ضروری ہے۔ کاربوویج تو چوٹی کی دوا ہے، آپ کے جتنی بھی دل کی کو ایک دم بوسٹ کرنے کی دوائیں ہیں کورامن ٹائپ کی، اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور۔ ایسے وقت پہ جب کہ مریض کسی قسم کا بھی مریض، دوا ضروری نہیں، بالکل جواب دے دے، بعض دفعہ ٹھنڈا بھی ہو جائے، سانس بند بھی ہو جائے، تو کاربوویج کا ایک قطرہ منہ میں چلا جائے تو سانس دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ماتھے سے گرمی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، ہر مرض میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر مرض میں۔ ہمارے نسیم شاہ مرحوم، ان کو جب پہلے دل کا دورہ پڑا، میرا پا کے بھائی، تو میرا پا کے گھر تھے یہ مجھے نوکر دوڑی آئی کہ بس نسیم کو کچھ ہو گیا۔ وہاں گیا تو بالکل جواب تھا، اس وقت نہ سانس تھا نہ نبض نظر آ رہی تھی، ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ تھا، اور میں احتیاطاً اپنا ڈبہ ساتھ لے کے دوڑا تھا جس میں دوائیاں ہوتی ہیں۔ کاربوویج میں نے نسیم کے منہ میں ڈال دی اور تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے جب میں نے ہاتھ لگایا تو ماتھا گرم ہو رہا تھا۔ میں نے میرا پاؤ آپ فکر نہیں، انشاءاللہ اس کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ ٹھنڈے جسم کو گرمی میں تبدیل کرتا ہے، اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو سردی، جو بڑی سخت سردی ہوتی ہے ماتھے میں، کاربوویج کے کیس میں یہ لگتا ہے جیسے برف میں ڈالا گیا ہے، تو اس سے وہ پسینہ نکلتا ہے اور اڑتا ہے، اس ٹھنڈ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جسم میں اندر خون انرجی پیدا نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ٹھنڈ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے، جب تک وہ ڈاکٹر صاحب آئے، اس سے پہلے نارمل بریدنگ ہو گئی تھی
اور انفیکشن کا جو بڑا سخت انفیکشن تھی وہ کورونری تھرمبوسس تھا، تو اس کے باوجود آرنیکا اور برانیہ پھر میں نے دی ہیں بار بار. تو اللہ کے فضل سے وہ ڈاکٹر جب آئے تو ان کا سنبھل چکا ہے. پھر بہت لمبا عرصہ پھر زندہ رہا ہے. بڑے اچھے خدمات کے کام کیے، خدمتیں کی. ایئرپورٹ پر جو بھی باہر سے آتا تھا اس کی مدد کو پہنچ جاتا تھا. پی آئی اے میں ملازم تھے نا وسیم. تو میں بتا رہا ہوں کاربوویج کسی خاص مرض کے نام کے لیے نہیں بلکہ بعض علامتوں کے نام پر ہے، اور وہ نمایاں علامت جسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور دفاعی طاقتوں کا جواب دے دینا، یہاں تک کہ سانس اور نبض بھی اگر ابھی رکے ہی ہوں اور دماغ نہ مرا ہو تو کاربوویج بہت مفید ہے. یہ آپ کی جو امتر لوگوں کی بہن ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عارفہ آئی نہیں آج. عارفہ کو بھی جب جواب دے گئی تھی تو پہلے کاربوویج ہی دلوائی تھی، اس کے بعد پھر کوسٹیکم وغیرہ دیا تھا جس سے پھر پیشاب جاری ہو گیا تھا. ورنہ خون پہلے تو بالکل پتہ لگا اسپتال میں کہ جواب دے ڈاکٹر کہتے ہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو دوڑایا، میں نے کہا آپ پہلے کاربوویج ڈالیں 2-3 خوراکیں. پھر اس سے ہوش آ گیا آہستہ آہستہ، سانس جاری ہو گیا نارمل ٹھیک ٹھاک. پھر ان کا پیشاب بند تھا بالکل. جب میں نے دوا دی کوسٹیکم جو شوک سے پیشاب بند ہوتا ہے، اور عام طور پر بچوں کی پیدائش کے بعد اگر کسی عورت کا پیشاب بند ہو تو بہترین دوا ہے، یہ چوٹی کی دوا ہے. اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ بہت ضرورت پڑتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے اللہ کے فضل سے. تو کوسٹیکم میں نے کہا تو پہلے تو بڑی گھبراہٹ کی اطلاع ملی کہ خون آ رہا ہے پیشاب کی بجائے. میں نے کہا شکر کریں آ رہا ہے، یہ تو صاف ہو جائے گا. یہ جمع ہوا اکٹھا ہوا خون ہے، جو نکلے گا تو ٹھیک ہوگا. ایک ہی دن کے اندر شام تک وہ پنک سر ہو گیا، پیشاب شروع ہو گیا. اس کے بعد دوسرے دن ٹھیک ٹھاک بالکل. تو یہ دوائیں جو ایمرجنسی کی ہیں خاص طور پر، وہ تو ذہن پر اس طرح نقش ہونی چاہیے کہ ازبر ہوں بالکل. تو اینٹیمونیم ٹارٹ بھی دمے کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت میں کام آتی ہے. ایک تیسری دوا ہے آرسنک. آرسنک میں اگر سانس بالکل چھوٹا ہو اور خشکی ہو جسم میں بھی، اور شدید بے چینی کی علامتیں، سر ادھر ادھر مار رہا ہے مریض اور بعض دفعہ ہل بھی نہیں سکتا، تو نبض بھی چھوٹی ہو چکی ہوتی ہے، باریک اور چھوٹی سانس بھی، تو ایسی صورت میں آرسنک خدا کے فضل سے کافی اچھا اثر دکھاتا ہے. یہ تینوں دوائیں وہ ہیں جب ایک دفعہ بیماری کو پلٹا دیں تو فوراً اس کے بعد دوسری دوا کی تلاش ضروری ہے، کیونکہ یہ ہنگامی ضرورت کی دوائیں ہیں. بعض صورتوں میں گہرا اثر دکھانے والی بھی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک مرض ہے. جب ہر مرض میں کام آئے وہ ہنگامی ضرورت کی ہوتی ہیں، ہر مرض کے کرائسس پر کام آنے والی ہیں. لیکن اصل مرض کی اگر آپ نے تلاش نہ کی تو دوبارہ پھر یہ ہوا تو پھر یہ دوا بھی یا تھوڑا دے گی یا فائدہ دے گی نہیں. اس لیے اس کے فوراً بعد اصل مرض کی طرف توجہ اور اس کے لیے صحیح دوا کی تلاش ضروری ہے. لنگز کے فیلیئرز میں مثلا سلفر 200 اور لائکوپوڈیم 200 یہ بہت اچھی دوائیں ہیں، اور یہ وہ وقتی اثر والی دوائیں نہیں ہیں، یہ مستقل اثر دکھانے والی ہیں اور گہرے اثرات والی. ایسا مریض جو بالکل موت کے کنارے پہنچا ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا، اس کا یہ لٹک گیا تھا جبڑا بھی، اور عام طور پر ڈاکٹروں نے لٹکے ہوئے جبڑوں کے ساتھ میوریٹک ایسڈ کو باندھ دیا ہے. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میوریٹک ایسڈ جب بھی جبڑا لٹک جائے مریض کا، یعنی اتنی طاقت نہ ہو مسل میں کہ سنبھال سکے، تو میوریٹک ایسڈ کام آتا ہے. میوریٹک ایسڈ سے بہت زیادہ اثر کرنے والی دوا کاربوویج ہے، اور
یہ چونکہ موت کے قرب کی حالت ہے، اس میں کاربوویکس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ ایسے ایک مریض کو میں نے دی اور تھوڑی دیر کے بعد نرسیں ڈاکٹر دوبارہ واپس آ گئے، ہوش آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو ذہن پر اثر تھا، جو اس عرصے میں خون کی کمی کی وجہ سے ذہن کے حصے یا معوف ہوئے ہیں یا کچھ بات ہوتی ہے، تو جب وہ دوبارہ خون جاری ہوتا ہے تو پاگل پن کی علامتیں آ جاتی ہیں اور جوش اور جنون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں سلفر بہترین ہے، بہت گہرے اثر والی دوا ہے۔ لنگز میں بھی چوٹی کی دوا ہے، اور لائکوپوڈیم بھی خاص اس کی علامتوں میں جب آئے گی باری پھر میں تفصیل سے سناؤں گا، مگر یہ ایمرجنسی کی دوائیں ہیں، آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور ایمرجنسی کے فوراً بعد پھر مستقل دوا کی تلاش ضروری ہے۔